آپ کے لیے گنجائش ہے. آپ صاحب فرماتے ہیں کہ تھوڑا سا وقت اور. اب سوال و جواب کی مجلس جو ہے نا وہ ہم شروع کر لیتے ہیں. آپ مختصر زاد المعاد اردو زبان میں ترجمہ شدہ کتاب ہے. زاد المعاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک ایسا مرقع ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات بیان کیے گئے ہیں. اس کا مختصر ہے. شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا, اور اس کا اردو ترجمہ بھی موجود ہے. وہ بڑی کتاب بھی اردو ترجمے کے ساتھ موجود ہے اور مختصر بھی اس کا موجود ہے. اسی طرح صفر السعادہ ایک کتاب ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات بیان کیے گئے ہیں. یہ دونوں کتابیں جو ہیں نا اردو میں ملتی ہیں. اس کا آدمی مطالعہ کرے تو انشاءاللہ العزیز انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا. اور باقی جو حدیث کی کتابیں ہیں ان کو آپ دیکھیں, ریاض الصالحین ہے یا مشکات شریف ہے, یہ کتابیں آپ کے پاس ہونی چاہیے. آج کل تو ہمارے دوست ہیں میاں جمیل صاحب, انہوں نے جو مشکات کی وہ حدیثیں ہیں جو صحیح ہیں پہلے وہ اردو میں ترجمہ کر کے ان کا مختصر ترجمہ بھی مختصر تشریح بھی ساتھ کر دی ہے. تو وہ بندہ لے لے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کو پڑھے اور ان کے مطابق اپنی زندگی کو بنانے کی کوشش کرے. جی جی سجدہ کرنے کا صدقہ دو طرح کا ہوتا ہے. ایک فرضی صدقہ ہے جس کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے, جس کے لیے نصاب ہے, جس کے لیے عشر ہے. اللہ رب العزت نے ایک نظام بنایا ہوا ہے جو زرعی پیداوار ہوتی ہے انسان کی, اور اسی طرح سونا چاندی ہے, اسی طرح مال تجارت ہے, اسی طرح انسان کے پاس نقدی ہے. ان چیزوں کا نصاب ہے. اس نصاب کے بارے میں انسان کو معلومات ہونی چاہیے اور وہ فرضی صدقہ جو ہے وہ انسان کو ادا کرنا چاہیے. اور اس کے علاوہ اللہ رب العزت نے نفلی صدقہ رکھا ہوا ہے. نفلی صدقہ کیا ہوتا ہے کہ اس فرضی کے علاوہ انسان نوافل بھی ادا کرے. جیسے آپ فرضی نماز پڑھتے ہیں نا, 5 نمازیں ہیں, زور کی 4 رکھتے ہیں, عصر کی 4 رکھتے ہیں, مغرب کی 3 رکھتے ہیں, عشاء کی 4 رکھتے ہیں اور فجر کی 2 رکھتے ہیں. ان کے ساتھ آپ سنتیں بھی پڑھتے ہیں, نفل بھی پڑھتے ہیں, اور بھی نوافل آپ پڑھتے ہیں. اسی طرح فرضی صدقے کے ساتھ نفلی صدقہ بھی کرنا چاہیے. لیکن ایک چیز اور بھی ہے, اور وہ ہے ضرورت کے وقت اپنے مال میں سے ان لوگوں کا حق نکالنا جو اللہ رب العزت نے رکھا ہوا ہے. آیت البر سورۃ البقرہ کے اندر قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے جس آیت کے اندر البر حق شناسی اور حق ادائی کا پورا دستور بیان فرمایا ہے, یہ آیت ہماری رہنمائی کرتی ہے اور ہم عام طور پر اس پہ توجہ نہیں کرتے. اللہ رب العزت نے کیا فرمایا, لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب, لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. نیکی یہ نہیں کہ تم چہرہ مشرق کی طرف کرو یا مغرب کی طرف کرو. لوگ ان ظاہری چیزوں میں نیکی سمجھتے ہیں. نیکی یہ ہے کہ انسان اپنے ایمان کے اوپر محنت کر کے اپنے ایمان کو مضبوط اور صحیح بنائے. ولیکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب. آمن باللہ والیوم الآخر, اللہ پر, آخرت کے دن پر. آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین, اللہ کے فرشتوں پر, اللہ کی کتابوں پر, اللہ کے نبیوں پر ایمان لائے. والنبیین وآت المال علی حبہ, اللہ کی محبت کے لیے یا مال کی محبت کے باوجود یہ مال خرچ کرے. کہاں؟ ذوی القربا, رشتہ داروں پر, والیتامی, یتیموں پر, والمساکین وابن السبیل, مسکینوں پر اور مسافروں پر. وآت المال, مال خرچ کرے, دے, علی حبہ, اللہ کی محبت کے لیے یا مال کی محبت رکھتے ہوئے, دونوں معنی صحیح ہیں. خرچ کرے اللہ کی رضا کے لیے اور مال کی بھی محبت ہو. یہ نہیں کہ مرتے وقت دیکھا کہ اب مجھے ضرورت نہیں ہے تو کہا یہ اللہ کے لیے, نہیں. وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ, انسان اس وقت خرچ کرے جب انسان تندرست ہے اور مال کی محبت ہے اور چاہتا ہے کہ میرا پیسہ میرے پاس رہے, اس وقت خرچ کرے. کس کو دے؟ علی حبہ, ذوی القربا, رشتہ داروں کو, والیتامی, یتیموں کو, والمساکین, مسکینوں کو, وابن السبیل, اور مسافروں کو, وفی السائلین, ضرورت مندوں کو جو آ جاتے ہیں, اور پھر رقاب, اور لوگوں کی گردنوں کو آزاد کروانے کے لیے, غلاموں کی گردنیں آزاد کروانا, قیدیوں کو چھڑانے کے لیے جو مظلوم پھنسے ہوئے ہیں, یا جو آدمی کسی مصیبت میں بیچارہ
بالکل دیوالیہ ہو گیا ہے اور سارا نقصان ہو گیا اس کو کھڑا کرنے کے لیے ان جگہوں کے اوپر مال خرچ کرنا، یہ بھی اللہ رب العزت نے انسان کے اوپر حق رکھا ہوا ہے۔ وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، یہ اللہ رب العزت نے حق رکھا ہوا ہے۔ فآتی ذی القربی حقہ، ہم سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ دے کے انسان فارغ ہو گیا، نہیں، اللہ رب العزت نے آپ کو جو آپ کی ضرورت سے زیادہ دیا ہوا ہے، اس میں اللہ رب العزت نے یہ حق بھی رکھا ہوا ہے، تو اس حق کو بھی انسان پہچانے۔ اور اس کے علاوہ اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، مدرسے کے لیے، دین کی اشاعت کے لیے، دین کی اقامت کے لیے، دین کے فروغ کے لیے اور اس دین کے دفاع کے لیے یہ جو راستہ ہے، اس میں مال خرچ کرنا یہ بھی اللہ رب العزت نے ضروری قرار دیا ہوا ہے۔ اس کا کوئی متعین حد نہیں ہے، یہ ہوتا ہے موقع کے مطابق، ضرورت کے مطابق، حیثیت کے مطابق، جتنی میری وسعت ہے، جتنی موقع کی ضرورت ہے اس کے حساب سے دینا۔ صحابہ کرام کا طریقہ جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ حضرت ابو بکر سارا گھر اٹھا کے لے آئے، حضرت عمر آدھا اٹھا کے لے آئے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سونے چاندی کلوؤں کے حساب سے پیش کر دی، گھوڑے اونٹ سینکڑوں کے حساب سے پیش کر دیے۔ یہ ضرورت کے مطابق دینے والی بات ہے۔ اس لیے صدقہ جو ہے وہ انسان کو اس مال کا اللہ کے لیے خرچ کر کے انسان اس چیز کا اظہار کرتا ہے کہ میں سچا ہوں، میں سچا ہوں۔ جو مال خرچ نہ کرے وہ جھوٹا ہے، اور جو مال خرچ کرتا ہے نا وہ سچا ہے۔ اللہ رب العزت نے سورۃ الحدید کے اندر فرمایا ہے، اللہ اکبر، ان المصدقین والمصدقات، بے شک صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، ان المصدقین والمصدقات وقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم اجر کریم، اور جو اللہ کو قرض حسن دیتے ہیں، دین کے لیے خرچ کرنا، دین کے لیے، دین کی دعوت کے لیے، دین کے احیاء و اقامت کے لیے خرچ کرنا، اللہ کہتا ہے یہ مجھے قرض حسن دینا ہے، یہ اللہ کو قرض حسن دینا ہے۔ اللہ کو لسی سامی ہے؟ اللہ رب العزت کو کمزور پارٹی ہے؟ نہیں، وہ تو سارے جہانوں کے خزانوں کا مالک ہے۔ وہ کہتا ہے یہ جو تم دیتے ہو دین کے لیے، یہ مجھے قرضہ دیتے ہو، میں تمہیں واپس کروں گا، یہ نہیں کہ صرف جو تم نے دیا یہی دے دوں گا۔ فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، اللہ تعالیٰ اس کو کئی گنا بڑھا چڑھا کر واپس کرے گا۔ تو ان المصدقین والمصدقات وقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم، ان کے لیے یہ بڑھایا جائے گا اور ان کو اللہ تعالیٰ بہت شاندار اجر عطا فرمائے گا۔ والذین آمنوا باللہ ورسولہ، یہ صدقہ کرنے والے، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والے، اولئک هم الصدیقون، یہ صدقہ کرنے والے صدیق ہیں، یہ صدقہ کرنے والے صدیق ہیں، یہ ہیں سچے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جتنے ابو بکر کے مال نے مجھے فائدہ پہنچایا ہے کسی کے مال نے نہیں پہنچایا، اور جس نے میرے ساتھ کوئی احسان کیا ہے میں نے زندگی میں اس کا بدلہ دے دیا ہے، لیکن ابو بکر کے احسانوں کا بدلہ اللہ دے گا۔ تو صدقہ کرنا انسان کو صدیق بنا دیتا ہے، صدیق بنا دیتا ہے۔ اس لیے صدقہ خیرات کھلے دل سے کرنا چاہیے، زکوٰۃ دے کے فارغ نہیں ہو جانا چاہیے، زکوٰۃ تو دینی ہی دینی ہے، ہر صورت میں دینی ہے۔ یہ تو یہ اگر کوئی اس کا مستحق نہیں ہے تو پھر نہیں دینی، پھر بھی دینی ہے۔ مسلمانوں کے رفائی کاموں میں کام آئے گی، جب ضرورت مند ختم ہو جائیں گے تو رفائی کاموں میں کام آئے گی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا واقعہ ان کی سیرت میں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے کہا، جب مال کے بیت المال کی رپورٹ آئی کہ جی صدقہ خیرات فراوانی کے ساتھ لوگ دیتے ہیں، اب ضرورت مند نہیں رہے، کہنے لگے جن لوگوں کی شادیاں نہیں ہوئیں ان لوگوں کی شادیوں کے اوپر لگاؤ۔ کہتے ہیں وہ بھی لگا دیا، اب کوئی شادی کا طلبگار بھی نہیں رہا، لوگوں کے قرضے ادا کرو، لوگوں کے قرضے بھی ادا کر دیے، اب کو مقروض بھی نہیں رہا جس کا قرضہ ادا کیا جائے۔ اللہ اکبر، لوگوں کے وظیفے لگا دو، لوگوں کے وظیفے لگے ہوئے ہیں، ضرورت مند ہی کوئی نہیں ہے۔ تو فرمایا پھر اللہ اکبر، اناج اور غلے کے ڈھیر لگا دو پرندوں کے لیے اور جانوروں کے لیے، اللہ کی مخلوق کھائے، اللہ کی مخلوق کھائے۔ زکوٰۃ تو دینی ہے، زکوٰۃ تو دینی ہے۔ اس لیے صدقے کا دین کے اندر بڑا وسیع تصور ہے، اور صدقہ اور خیرات کا معنی ہوتا ہے نیکی اور بلائی کے کام، جو بھی آپ کرتے ہیں وہ خیرات ہے۔ فاستبقوا الخیرات، سارے نیکی کے کاموں میں پیش قدمی کرو، آگے بڑھو، بڑھ چڑھ کے کرو، اور اس میں صدقہ جو ہے یہ ایک بہت بڑا کام ہے۔ اور صدقہ اس چیز کا کرنا جو انسان کو بڑی پیاری لگتی ہے، یہ ہے سب سے بڑی نیکی۔
لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اس وقت تک تمہیں نیکی کی حقیقت نہیں مل سکتی جب تک اپنی پسندیدہ اور پیاری چیز نہ خرچ کرو۔ اس لیے انسان کو خرچ کرنے میں بہت فیاض ہونا چاہیے، بلکہ ایمان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چیزیں ایمان کے اندر بتائی ہیں، ایک صبر اور ایک سماحت۔ سماحت کا معنی ہوتا ہے انسان کا فیاض، سخی اور دریا دل ہونا، کھلے ہاتھ کا ہو، دینے والا آیا دے دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی تعریف فرمائی ہے کہ جو بڑے کھلے دل کے ساتھ اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے وسعت دی ہے، ٹھیک ہے، اپنے مال کو بڑھانا بھی چاہیے کہ انسان کی اپنی ضرورت بھی پوری ہو اور انسان کے ہاتھوں دوسرے لوگوں کی بھی ضرورت پوری ہو، لیکن اسی چیز میں لگے رہنا کہ میرا بڑھتا رہے اور باقی انسان جو ہے لوگوں کے لیے ہاتھ روک لے، یہ رویہ جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، اللہ کو پسند نہیں۔ سوال کر رہے تھے، السلام علیکم، کہ ہمارے یہاں ایک عموماً یہ رویہ بن گیا ہے کہ جو بھی کام نہیں کیا جائے تو کہتے ہیں روکا کہاں گیا؟ کیا کہا؟ روکا کہاں گیا ہے؟ کوئی بھی کام کر رہے ہیں تو آپ نے کہیں کہ اس کی کوئی دلیل دیں تو وہ ایک سوال یہ کرتے ہیں روکا کہاں گیا ہے؟ دیکھیں محترم، بعض چیزیں ایسی ہیں، مثلا صدقہ کرنا، اس سے اس کی مطلق ترغیب دلائی گئی ہے کہ اللہ کے لیے خرچ کرو، لوگوں کو دو، ضرورت مندوں کو دو، رشتہ داروں کو دو، ناداروں کو دو، اس کے لیے کوئی روک ٹوک نہیں ہے، آپ دیں، لیکن اس کی کوئی خاص شکل بنا کے اور خاص طریقے کے ساتھ اور ایک طرح کا جو ہے نا اس کا ایسا نظام بنا کر کہ ایسے کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، اس کے لیے انسان کو دلیل چاہیے۔ اس کے لیے وقت مقرر نہ کریں، اس کے لیے کوئی جگہ مقرر نہ کریں، اس کے لیے کوئی طریقہ مقرر نہ کریں، یا اپنے لیے کر لیں لیکن لوگوں کو بھی یہ کہنا کہ ایسے کرو، پھر وہ چیز ایک جو ہے نا روٹین بن جاتی ہے جس کے لیے دلیل چاہیے۔ اور باقی اب نماز ہے، اب کچھ رکعتیں ہیں جو انسان پڑھنا چاہتا ہے، اب نوافل ہیں، ایک انسان اپنے لیے معمول بناتا ہے کہ جی میں نوافل جو ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بتائے ہوئے ہیں ان کا سب کا اہتمام کروں گا۔ سچی بات ہے، اگر انسان ان نوافل کا اہتمام کر لے تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ دن کے اندر، رات کے اندر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے اتنا ہی پڑھ لے تو بڑی بات ہے، لیکن اگر کوئی آدمی کہتا ہے جی میں اس سے زیادہ پڑھوں گا تو سچی بات تو یہ ہے کہ اس سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم والا طریقہ جو ہے وہ قائم نہیں ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے لمبی نماز، خشوع والی، خضوع والی، اور لوگ پڑھتے ہیں جی میں 1000 رکعت پڑھتا ہوں، میں 100 رکعت پڑھتا ہوں، لیکن پڑھتے کیسی ہیں؟ 2 منٹ میں 2 رکعتیں، 3 منٹ میں 2 رکعتیں، بڑی بات ہے 4 منٹ میں 2 رکعتیں پڑھ لی؟ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز خوبصورت پڑھتے تھے اور ٹھہر ٹھہر کے پڑھتے تھے، ایسی نماز پڑھی جائے تو وہ نماز بہتر ہوتی ہے۔ باقی جس چیز کے بارے میں انسان کو عمل کر رہا ہے اگر تو وہ عبادت سمجھ کر کر رہا ہے تو اس کے لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیل چاہیے کہ آپ نے کیا ہے یا صحابہ نے کیا ہے، اور اگر دنیا داری کا کام ہے تو وہ انسان کر سکتا ہے، اس سے نہیں روکا گیا، اس سے نہیں روکا گیا۔ لیکن اب یہی دیکھ لیں، ہم اذان کہتے ہیں تو درود شریف پڑھنا اذان کے ساتھ، اذان کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے درود شریف پڑھنا۔ اذان سنو اور اس کے بعد درود شریف پڑھو اور دعا پڑھو، اذان کا جواب دو، اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوتی ہے۔ اب ایک آدمی کہتا ہے درود شریف پڑھنا سنت ہے، میں نماز اذان کے بعد بھی پڑھوں گا، پہلے بھی پڑھوں گا، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہو گیا، پھر اس کے خلاف ہو گیا۔ پھر وہ اگر یہ کہتا ہے کہ اسے روکا کہاں گیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کام نہ کرنا یہی روکنا ہے۔ دیکھیے 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا ہے اس کو کرنا سنت، اور جو چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی اس کو نہ کرنا سنت، یہ بھی تو سنت ہے نا۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا اس کا نہ کرنا سنت ہے، اس کو چھوڑ دیا تو چھوڑنے کو چھوڑنا سنت اور کرنے کو کرنا سنت، یہ دونوں چیزیں سمجھنی چاہیے۔ شاید بات واضح ہو گئی۔ ساتھی کا سوال ہے کہ ہم عبادات کے لیے اللہ کے ہاں پیدا کیے گئے ہیں، تو پھر اپنی ضروریات کے لیے جو ہم تبدع کرتے ہیں، رزق کمانے کے لیے کوشش کرتے ہیں، یہ پھر عبادات سے ہم ہٹ جاتے ہیں؟ نہ، جو آدمی رزق حلال کے لیے بھاگ دوڑ کرتا ہے، دکانداری کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، کھیتی باڑی کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، فیکٹری چلاتا ہے، کوئی بھی کام کرتا ہے، اگر وہ اللہ کی حدود کے اندر رہ کر یہ کام کرتا ہے
حلال کے دائرے میں رہتا ہے، حرام سے اجتناب کرتا ہے، اور نیت اس کی یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو سوال سے بچاؤں، اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کروں، بیوی بچوں کا پیٹ پالوں، ان کے منہ میں لقمہ ڈالوں، اور میں لوگوں کے کام آؤں۔ معاشرے نے میرے ساتھ احسان کیا ہے، میں معاشرے کے ضرورت مندوں کے ساتھ احسان کروں۔ تو یہ اس کا کام دنیا داری نہیں، دین ہے، عبادت ہے، اللہ کے راستے میں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سناؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک آدمی کو لوگوں نے دیکھا کہ وہ بڑا ماشاءاللہ ڈیل ڈول والا مضبوط جسم کا آدمی تھا، اور وہ مزدوری کر رہا تھا، کدال چلا رہا تھا، مٹی کھود رہا ہے، پتھر توڑ رہا ہے، بڑی ماشاءاللہ جان مار کے، جیسے یہ ہمارے پٹھان نہیں کھدائی کرتے ہیں، اس طرح کام کر رہا تھا۔ تو لوگوں نے اس کی محنت کو دیکھا اور اس کی اس طرح جانفشانی کو دیکھا تو کہا کاش کہ اس کی یہ محنت اللہ کے راستے میں ہوتی، یہ اللہ کے راستے میں کرتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ مزدوری کر رہا ہے اس لیے کہ اپنے بوڑھے ماں باپ کو جا کے کھلائے، ان کی خدمت کرے، اگر یہ مزدوری کر رہا ہے اس لیے کہ بیوی کو جا کے کھلائے، اپنے بچوں کو جا کے کھلائے، اس لیے مزدوری کر رہا ہے کہ مجھے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا کے مانگنا نہ پڑے، میں سوال کی ذلت سے بچ جاؤں، تو یہ اس کا کام فی سبیل اللہ ہے، یہ بھی اللہ کا راستہ ہے، یہ بھی اللہ کا راستہ ہے، یہ عبادت ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التاجر الصدوق الامین، وہ تاجر جو سچ بولتا ہے اور امانت داری سے تجارت کرتا ہے، اور جیسے کہ دوسری جگہ پر مسلمان کا خیر خواہ ہونا چاہیے، لوگوں کی خیر خواہی اور سہولت کے لیے لا کر لوگوں کو سامان مہیا کرتا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کا بھی فائدہ ہو اور میرا بھی بھلا ہو جائے، مجھے بھی روزی روٹی مل جائے۔ جو آدمی ایسے کرتا ہے اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن نبیوں، صدیقوں، شہیدوں کے ساتھ اس کو کھڑا کرے گا۔ یہ دنیا داری نہیں ہے، یہ عبادت ہے، یہ عبادت ہے۔ جب ہم اللہ کے حکموں کے مطابق کر رہے ہیں اور اللہ کی حدود کا پاس لحاظ رکھتے ہیں اور حلال کے دائرے میں رہتے ہیں، اور مقصد ہمارا یہ ہے کہ ہماری زندگی اچھی گزرے، ہمیں عافیت ملے، ہماری توانائیاں بحال ہوں، ہم اللہ کی بندگی کریں، ہمارے ماں باپ کی ہم خدمت کریں، بیوی بچوں کی ہم خدمت کریں، معاشرے کی ہم خدمت کریں، نادار رشتہ داروں کی ہم خدمت کریں، معاشرے کے ان لوگوں کی جو سائل اور مستحق نادار ہیں ان کی ہم خدمت کریں، تو یہ تو عبادت ہے۔ عبادت نماز پڑھنا ہی نہیں ہے، یہ بھی عبادت ہے، اس میں بھی انسان کو عبادت والا ہی ثواب ملتا ہے۔ وہی تو میں نے عرض کیا کہ انسان کا سونا، جاگنا، کھانا، پینا، رفع حاجت کے لیے جانا، میاں بیوی کے اکٹھا ہونا، سارے کام عبادت بن جاتے ہیں، ساری چیزیں عبادت بن جاتی ہیں۔ عبادت صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ نماز پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، ذکر کریں، یہ کام بھی کریں، یہ بھی عبادت ہیں، بلکہ یہ تو عبادت کی معراج ہے۔ لیکن اس کے ساتھ اگر آپ اللہ کی فرما برداری کے اندر زندگی گزارتے ہیں تو جو کر رہے ہیں وہ بھی عبادت، اور وہ عبادت ہے بہت بڑی جو آپ اللہ کی نافرمانی چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کی نافرمانی چھوڑ دیتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی عبادت کا میدان ہے۔ یہ سب قسطوں پر خرید و فروخت کے بارے میں ذرا بتائیں۔ یہ جو مسئلہ ہے نا ہمارے مفتی حضرات کے درمیان متفق مسئلہ نہیں ہے، اس میں اختلاف ہے۔ کچھ علماء کا بڑی شدت کے ساتھ فتویٰ یہ ہے کہ قسطوں کے اوپر چیز لینا دینا جو ہے یہ ممنوع ہے، یہ ناجائز ہے، وہ اس پر بڑا زور دیتے ہیں، اور جمہور علماء پاکستان کے بھی اور سعودی عرب کے بھی اور قدیم کے بھی ان کا فتویٰ یہ ہے کہ اس میں گنجائش ہے، ممانعت نہیں ہے۔ اب اس طرح کی صورتحال ہو جہاں اختلاف ہے علماء کا اور دلیل کے ساتھ اختلاف کرتے ہیں، اگرچہ میں ذاتی طور پر اور میرے رفقا بھی ہماری تو سمجھ میں نہیں بات آئی، جو لوگ منع کرتے ہیں اس کے منع کرنے کی کیا وجہ ہے، جو ان کا استدلال ہے نا وہ ہماری سمجھ میں نہیں آیا، اس لیے ہم تو اس میں گنجائش سمجھتے ہیں، لیکن ان کو ہم نیک نیت سمجھتے ہیں کہ ان کو ایسے سمجھ آیا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزا دے اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ معاف کرے جو ہماری سمجھ میں نہیں آیا۔ پیمنٹ لیٹ ہونے پہ پیمنٹ بڑھاتے ہیں، بڑھانا اور وہ صحیح نہیں ہے، وہ غلط ہے، وہ کھلم کھلا غلط ہے۔ اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ جی کوئی قسط جو ہے وہ لیٹ ہو گئی یا شارٹ ہو گئی تو پیسے پڑ جائیں گے، وہ غلط ہے۔ اگر کوئی آدمی اس سے بھی بچتا ہے اور پھر جو ہے وہ قسطوں کے ساتھ چیز کا لینا دینا کر لیتا ہے، اس کو کچھ پیسے زیادہ دینے پڑتے ہیں لیٹ اپنا ادھار کی وجہ سے،
اس کا فائدہ ہو جاتا ہے کہ وہ تھوڑے تھوڑے کر کے دے دیتا ہے, اس کو چیز مل جاتی ہے, اور اس کو فائدہ ہوتا ہے کہ اس کو پیسے زیادہ مل جاتے ہیں, دونوں کا فائدہ ہو جاتا ہے. ایک چیز کے سو ریٹ لگانا. جی آج کل زمیندار دو طرح کے ہیں, ایک جو زمین کے مالک ہے, ایک جو ٹھیکے پہ لے کر زمین کاشت کرتے ہیں. جی ان کے لیے عشر کی جو شرح ہے برابر ہے, اس میں تو تقسیم, اس میں تو تفریق ہے. جو زمین کا مالک ہوتا ہے نا جی, اس نے تو زمین دی ہے کرائے کے اوپر, کرائے کے اوپر دی ہوئی ہے زمین, وہ زمین کا کرایہ وصول کرتا ہے. اور یہ جو اس کے پاس کرایہ آتا ہے نا, جیسے زمین کا کرایہ, مکان کا کرایہ, دکان کا کرایہ, سائیکل کا کرایہ, گاڑی کا کرایہ, یہ کرایہ ہے. اس کے پاس وہ کرایہ آ گیا, یہ پیداوار نہیں ہے اس کے پاس, یہ کرایہ ہے. اور اس کرائے کا جو اس نے کھا لیا, استعمال کر لیا, وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جائز ہے. جو سال میں بچ گیا اس میں سے اس نے زکوٰۃ دینی ہے. اور جو اس پر کاشتکاری کر کے اس میں سے فصل اٹھاتا ہے, وہ فصل اٹھاتا ہے اس میں سے, وہ اصل میں اس زمین سے پیداوار لے رہا ہے. تو اللہ رب العزت نے پیداوار اس کاشتکار کے اوپر جو ہے نا عشر رکھا ہوا ہے, یہ اس کا مالک ہے اس فصل کا, اس میں سے اس نے کرایہ بھی دینا ہے, اور اس میں سے اس نے اپنا بھی نکالنا ہے, اور اللہ رب العزت کا حق بھی ادا کرنا ہے. تو یہ جو اس کے اندر کاشتکاری کرنے والا ہے نا, یہ اس کی فصل اٹھاتا ہے. میں تفصیلاً پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ جو عشر کی شرح جو ہے, جی اس کا کرایہ نکال کے ادا کرے یا ہاں, باقی رہ گیا مسئلہ یہ, جو ذمہ دار ہے مالک, اس نے تو کرائے پر دیا ہے, اور اس نے اس کرائے کے اوپر جو ہے نا, جیسے دکان کا کرایہ وصول کیا ہے, اسی طرح زمین کا کرایہ وصول کیا ہے. وہ اس کے پاس آ گیا تو جتنا کھا لیا, باقی جو سال میں نصاب کو پہنچ جائے گا زکوٰۃ کے حساب سے اس نے اس کا دینا ہے. اور یہ جو کاشتکار ہے, جو زمین کے اندر بوائی کرتا ہے اور فصل اگاتا ہے اور پھر اس کی پیداوار حاصل کرتا ہے, اس نے اس میں سے عشر دینا ہے, اس نے اس پیداوار کے اوپر عشر دینا ہے. اور عشر دینے کے لیے پھر کیا, وہ جو اس کے اوپر خرچہ آیا ہے, اس کا زمین کا کرایہ دیا ہے, اس کے اوپر اور اخراجات کیے ہیں, تو ان اخراجات کو نکال کے اس کا عشر نکالے گا, یا جو پیداوار ہوئی ہے اس کے اوپر عشر پہلے نکال دے گا اور باقی خرچے بعد میں نکالے گا. اس میں علماء کے دو طرح کا فتویٰ ہے. کچھ علماء تو یہ کہتے ہیں کہ جو زمین کی پیداوار ہے اس ساری پیداوار کے اوپر اس کو عشر دینا چاہیے, یا نصف عشر دینا چاہیے. وہ کہتے ہیں پوری پیداوار کے اوپر ہے. کچھ علماء کہتے ہیں کہ نہیں, اگر انسان جو ہے وہ ایسا ہے کہ اس نے قرض اٹھا کے دیا ہے, دوائیاں لی ہیں, بیج لیا ہے, لوگوں سے قرض لے کر اس نے ادھار کے اوپر جو ہے نا وہ ٹریکٹر کے ساتھ اس کی ہل وغیرہ چلوایا ہے, تو اس کو پہلے قرضے ادا کرنے چاہیے, پہلے قرضے ادا کرنے چاہیے. اور قرضے ادا کر کے پھر جو صافی پیداوار ہو, پیداوار تو وہی ہے جو اس کے پلے پڑی ہے, جو اس کو حاصل ہوئی ہے, وہ پھر اگر نصاب کو پہنچتی ہے تو اس میں سے عشر بھی ادا کر دے اور باقی اپنا بھی اس میں سے لے لے. تو وہ کہتے ہیں کہ اگر تو اس کے اوپر قرض ہے, اور اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو وسعت دی ہوئی ہے, وہ ماشاءاللہ خوشحال ہے اور اپنے پیسوں سے اس نے یہ سارا کچھ کیا ہے, تو پھر اس کے اوپر قرضہ کوئی نہیں ہے, تو پھر جتنی پیداوار ہے اس میں سے وہ دے دے. تو وہ کہتے ہیں کہ اگر مقروض آدمی ہے جس نے لوگوں کا دینا ہے تو وہ پہلے قرضے ادا کر لے, پھر اس میں سے ادا کرے. اور اگر وسعت والا ہے, فراخی والا ہے, تو پھر جتنی پیداوار ہے اس کے اوپر عشر دے دے. آپ کے جواب کی روشنی میں پھر تو یہ ثابت ہوا کہ عشر کم, اگر وہ کاشتکار ہے ٹھیکے پہ لے کر زمین دی ہے تو ٹھیکہ تو ضرور نکل سکتا اس میں سے. جی ٹھیکہ اس میں سے نکل سکتا, اس کی پیداوار میں سے پھر عشر نکالے گا. ہاں, اگر اس کے اوپر وہ قرضہ ہے, اس کے پاس پیسے نہیں تھے قرضہ اور ٹھیکہ دینے کے لیے, اسی میں سے اس نے دینا ہے, تو ٹھیک ہے پہلے وہ ادا کر دے, پھر اس کے بعد جو بچے گا اس میں سے عشر نکالے. اگر قرض نہ ہو, اس نے سب نقد کیا ہے, جی اگر قرض نہیں ہے, اس کے پاس پیسے ہیں, اس کے پاس پیسے اپنے پیسے ہیں, ان پیسوں کے ساتھ کیا ہے تو ٹھیک ہے, پھر نہ نکالے. مگر اس میں ایک تھوڑا سا ابہام ہے. جی خرچہ بھی 50,000 ہے, جی. آیا بھی 50,000 ہے. خرچہ کیونکہ کاشتکاری میں اخراجات زیادہ ہیں, منافع بہت کم ہے. جی.
ठीक है, कारोबार में तो नफ़ा है ना बहुत ज़्यादा। इधर अगर एक फसल गंदम की लगाई है, उसने कर्ज और ठेका भी दिया और उस पर अखराजात किए और वो सारे निकाले, तो उसके लिए तो बचता ही कुछ नहीं। चलो जो उसका सदका खैरात हो जाएगा ना, वो खा लेगा, वो मजदूर खा लेंगे, दूसरे खा लेंगे, तो ये भी तो उसका बिजनेस है ना। फिर वो उसकी अपनी फैमिली तो भूखी रह गई। अगर वो सही तरीके से अगर भूखी रहती है तो ना दे, फिर तो उसके पास है नहीं है। देखो ना, अगर वो सारा कुछ जिस तरह आप कह रहे हैं कि निकालने के बाद फिर ना निकाले और उसमें उशर दे, गंदम का तो फसल में से कुछ भी नहीं बचता, फिर वो क्या करे? इतनी मेहनत करने के बाद उसके अखराजात भी पूरे नहीं होते, जो कि कारोबारी हजरात हैं जी, उनका नफ़ा और जिम्मेदार का नफ़ा तो अशर अशीर भी नहीं है, आटे में नमक भी नहीं है। सही फिर वो सही क्या करे? ठीक है, अगर उसके पास कुछ बचता नहीं है तो फिर पहले तो इंसान ने जो है ना अपनी ज़रूरत पूरी करनी होती है।